السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہتھیان شوق باز بلند پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور اس ماہ میں مال زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ پورا سال تو ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہی ہے، اور یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے وہ بھی ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، یہ برکتیں ہی ہیں۔ اور پھر بندہ جب روزہ رکھتا ہے، اللہ نے روزے کی جو حکمت بیان فرمائی وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اور واقعی روزہ رکھنے سے بندے میں طہارت، پاکیزگی اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ 1 مہینے کا ٹریننگ کورس ہے متقی بننے کا، ٹریننگ کورس ہے متقی بننے کا۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ ہی میں بیان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ کسی اسکل میں اگر ٹرینڈ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس میں ترقی کرتا ہے، اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ تو تقوی کی ایکسپرٹی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے 1 مہینہ عطا فرمایا، ٹریننگ کرو متقی بنو، ٹریننگ کرو متقی بنو۔ اور پھر یہ کہ وہ دنیاوی کورس تو ہم زندگی میں 1 بار کریں اور اس میں ایکسپرٹ بنے۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں ہر سال عطا فرمایا، جب تک ہم زندہ ہیں ہر سال ہمیں اللہ موقع دیتا ہے، لے چل گئے سال تو نہیں بنا، اس سال بن جا۔ اگر یہ سال چلا گیا تو اگلے سال پھر اللہ عطا فرماتا ہے، چل گزشتہ سال تو نہیں بنا، اس سال بن جا۔ لیکن ہمیں اللہ بار بار متقی بننے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم تقوی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم متقی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ اگر بن گئے، اگر ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر اگر کسی کی لائف میں چینج آ گیا، بدلاؤ آ گیا، تبدیلی آ گئی، تو سمجھ جاؤ کہ بندہ کامیاب ہے، تو پھر بندہ کامیاب ہے نا۔ یہ اللہ نے ماہ مبارک دیا ہی چینجنگ کے لیے ہے، لائف چینج کرنے کے لیے۔ اور لائف چینج ایسے نہیں ہوگی کہ ماہ رمضان تو ہر سال آتا ہے گزر جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے، نہیں، ہمیں رک کر اس میں تھوڑا سا غور و فکر کر کے ہمیں اپنی لائف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم بالکل بدل جائیں، کہ ساری دنیا چھوڑ کر مسجد کے کونے کو پکڑیں اور کونے میں بیٹھ جائیں، نہیں، یہ میں نہیں کہتا اور اسلام بھی نہیں کہتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم وَلَا تَنْسَ مِن نَصِبِكَ مِنَ الدُّنْيَا، لَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم دنیا میں سے اپنا حصہ بھول مت جانا، تمہارا حصہ دنیا میں ہے، دنیا کے مال و دولت میں، دنیا کے عیش و آرام میں، دنیاوی زندگی میں تمہارا حصہ ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ، تم اپنا حصہ بھولنا مت، لے لینا۔ اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ لیں، اللہ نے دیا تو کیوں نہ لیں، تو لینا ہے، ہمیں دنیاوی حصہ بھی لینا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لیکن زیادہ بہتر اور افضل تو آخرت کا گھر ہے، اس کی تیاری یہ زیادہ بہتر و افضل۔ تو یہاں ہم جتنی تیاری کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں آخرت کی تیاری زیادہ کرنی ہے۔ ہم جیسے نماز ادا کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں ہماری نمازیں زیادہ ہو گئی، تراویح ہم پڑھنے لگے، حالانکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو تراویح کو تراویح سمجھتے نہیں،
کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے یہاں تراویح ہے ہی نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں ایک وہ آصف رضا علوی نام کا ایک بندہ شیعہ ہے، وہ رافضی، وہ کہتا ہے کہ قرآن نے یعنی بتائی نہیں، رسول نے پڑھی نہیں، ہمارے امام نے ہمیں بتائی نہیں تو ہم پڑھے کیوں؟ تو ان کے یہاں تو تراویح ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ قرآن نے بتائی نہیں، رسول پر چھوڑ دی، رسول نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ اچھا پھر ان جاہلوں کے لیے قرآن نے بتائی نہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود کے پاس آؤ تو وہ قرآن میں تراویح نکال دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن تبیان لکل شیء، وہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں، ہر چیز ہے۔ جو چیز نہیں ہے وہ بھی قرآن میں، جو چیز ہے وہ بھی قرآن میں۔ اگر تراویح نہ ہوتی تو قرآن میں ہوتی، اور اگر تراویح ہے تو قرآن میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس آؤ تو عبداللہ ابن مسعود آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں تراویح کہاں ہے نا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک زوردار قاعدہ و قانون لگا دیا ہے، وہ کیا؟ قرآن کی ایک آیت پڑھو، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رسول تمہیں جو دے لے لو، رسول تمہیں جو دے لے لو، اور جس سے منع فرمائے رک جاؤ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول نے ہمیں کیا دیا، باقی اور ساری چیزیں ہم نہیں گنتے، تراویح کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ تراویح میں اللہ کے رسول نے ہمیں کیا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پہلی حدیث تو یوں سماعت کر لیں، اللہ کے رسول نے ایک اصول ہمیں دے دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین۔ اللہ کے رسول فرماتے تم پر میری سنت لازم۔ اچھا یہاں سرکار نے نہیں فرمایا کہ میری حدیث لازم، سرکار نے فرمایا میری سنت لازم۔ سرکار فرمایا تم پر میری سنت لازم، اور میرے بعد جو خلفاء ہدایت یافتہ ان کی سنت لازم۔ سرکار نے فرمایا میری بھی سنت کا معنی طریقہ، سنت کا معنی طریقہ، تو میرا طریقہ تم پر لازم، اور میرے بعد جو خلفاء آئیں گے ان کا جو طریقہ ہو وہ بھی تم پر لازم۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں احادیث میں جو تراویح کا ذکر آتا ہے، سرکار نے 2 دن پڑھائی، تیسرے دن آئے نہیں، 2 دن پڑھائی، وہ تو کہہ رہا جھوٹ ہے وہ کہ سرکار نے پڑھی نہیں، سرکار نے 2 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ صحابہ اکیلے پڑھ رہے تھے، اکیلے پڑھتے تھے، اور پھر ایک دن سرکار نکلے، 2 دن آپ نے 2 رات تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور تیسرے دن سارے مسجد فل ہے نا، اور سارے انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ ہماری طرح وہ ٹائم فکس نہیں تھا کہ 8:45 کی 8:30 کی اذان 8:45 کی جماعت، ایسا ٹائم فکس نہیں تھا، جب حضور آ جائے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ٹائم فکس تھا نہیں، گھڑی تھی نہیں، جب حضور آ جائیں نماز کھڑی ہوگی، ہے نا۔ تو اب سارے انتظار کر رہے ہیں کہ کل تو آئے تھے، پرسوں بھی آئے تھے، آج بھی آئیں گے، اور دیکھ رہے ہیں پردہ ایسے لٹکا ہوا ہے، اور پردے کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر کافی دیر ہوئی تو صحابہ نے سوچا لگتا ہے آئیں گے نہیں، چلو اپنی پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لی، پڑھ کر سب گھر گئے۔ دوسرے دن صحابہ نے کہا رسول اللہ کہ ہم انتظار کر رہے تھے آپ کا، ہمیں لگا آپ آئیں گے، 2 دن آئے تھے، لگا پھر آئیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں آتا، لیکن اگر میں روزانہ تمہیں جماعت کے ساتھ پڑھانے لگا تو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا تم پر واجب ہو جائے گا، تم پر ضروری ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا میری مہربانی، میری شفقت، میری رحمت کہ تم یہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھو، اکیلے پڑھو، گھر میں پڑھو، کہیں پڑھو، تمہاری 20 رکعت تراویح ہو جائے گی۔ یہ تو شفقت ہے۔ بس یہ ہے کہ جب ہم اکیلے پڑھیں گے، گھر پر پڑھیں گے تو ہم پورا قرآن نہیں پڑھ پائیں گے، ہم پورا قرآن نہیں، ہمیں جتنا یاد ہوگا وہی صورتیں ہم پڑھ لیں گے اور تراویح کی 20 رکعت پوری کریں گے۔ لیکن جب مسجد میں امام کے پیچھے پڑھیں گے ہم پورا قرآن ختم کر لیں گے۔ تو یہ پورا قرآن، یہ بھی سنت ہے نا۔ اور وہ کہ سرکار ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ تراویح پڑھتے تھے،
سرکار جبرائیل کے ساتھ پڑھتے اور کیا پڑھتے؟ جتنا قرآن نازل ہو چکا اس کا دور کرتے تھے، اس کا دور ایک مرتبہ ختم کرتے. جب آخری سال تھا یعنی کہ قرآن مکمل ہو چکا، اب آخری سال سرکار نے جبریل امین کے ساتھ 2 قرآن ختم فرمائے ہیں. تو قرآن ختم کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، اللہ کے رسول کی سنت. تو بہرحال یہ کچھ تو وہ ہیں جو تراویح کا انکار کر دیتے. ہم نے دیکھا حضور نے 2 دن پڑھائی. اچھا اس کے بعد اگر یہ تراویح نہ ہوتی ہے نا، تو پھر حضرت عمر جس وقت نکلے تھے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر ایک دن نکلے ماہ رمضان میں، اور نکلے اور گھومتے گھومتے آپ مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ اکیلے تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 2-3 کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، 2-4 ادھر کھڑے ہیں، 2-4 ادھر کھڑے ہیں، 2-4 ادھر، 1-2 ادھر، 2-3 ادھر، اور ہر کوئی اپنی اپنی تراویح پڑھ رہا ہے، اپنی پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کتنا اچھا ہو کہ یہ سب ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائے، کتنا اچھا ہو. تو پھر حضرت عمر نے کہا اے ابی بن کعب، اور یہ ابی بن کعب وہ قاری قرآن، وہ حافظ قرآن، اس زمانے میں قاری حافظ کو کہا جاتا تھا، اور حافظ حدیث کے حافظ کو حافظ کہا جاتا ہے نا. ہاں، اور قرآن کے حافظ کو قاری کہا جاتا. اب تو قرآن اچھا پڑھنے والے کو قاری کہہ دیتے، چاہے اسے قرآن یاد ہو کہ نہ ہو، ہے نا. تو اب یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حافظ قرآن، ایسے قاری کہ جن کی تلاوت سرکار خود سنتے ہیں. اللہ سورت نازل فرما کر اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب یہ سورت ابی بن کعب کو سنائیے، ان کو جا کر سنائیے، میرا سلام کہنا، اور ان سے کہو کہ تم پڑھو، تو یہ ابی بن کعب وہ ہیں. اور پھر انہیں امام بنا دیا گیا، باقی سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے ایک جماعت میں. اب ابی بن کعب تراویح پڑھا رہے ہیں، باقی سب پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں. تو اب جب سارے پڑھ رہے تھے، دوسری رات حضرت عمر پھر آئے اور مسجد نبوی میں پھر دیکھا کہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے جمع ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا ما نعم هذه البدعہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. لفظ بدعت، لوگ بدعت سے نام لے کر گھبرا جاتے ہیں، بے ہم خود بدعت ہیں. تو حضور کے زمانے میں تھا، تو نہیں تھا، اب پیدا ہوا تو بدعت. مائک بدعت، یہ ڈیسک بدعت، یہ کیمرہ بدعت، یہ آپ کے پنکھے، لائٹ، اے سی، سب بدعت، یہ سب بدعت. لیکن جب بھی آپ نے یہ مسجد، اچھا یہ پکی مسجد آپ نے ماربل کی بنائی، بدعت، یہ بدعت ہے. لیکن آپ نے جب چندہ کیا ہوگا نا مسجد کا تو کہا ہوگا مسجد کے لیے دو، اللہ آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک نے بھی مسجد کی تعمیر میں یہ سوچ کر نہیں دیا کہ بدعت کا کام کر رہا ہوں، چلو جانے دو، ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن مسجد بند تو جائے، بدعت تو بدعت جان. نہیں، کوئی نہیں سوچتا، ہر کوئی سوچتا ارے جو بدعت کہتے ہیں وہ بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں پیسہ دو، اجر و ثواب ملے گا، جنت میں اللہ تمہارا محل تعمیر فرمائے گا. ابے تو بدعت کا کام کر رہا ہے، کیسے محل تعمیر ہوگا؟ کہتے ہر بدعت بری تھوڑی ہے، ہر بدعت بری نہیں. یہ قرآن جس میں تم پڑھ رہے ہو وہ قرآن بدعت، اس میں جو زبر زیر پیش لگے وہ بدعت. بخاری، مسلم، یہ سیاستہ، یہ سب بدعت، یہ سب بدعت ہے. گرامر، نحو، صرف، سب بدعت ہے نا. تو یہ ساری بدعت تو ہم کر ہی رہے ہیں، یہ ساری بدعت ہم کر رہے ہیں. اور حضرت عمر نے ہمارے لیے آسانی کر دی یہ کہہ کر ما نعم هذه البدعہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے. پتا چلا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. بدعت اچھی بھی ہے، بری بھی ہے. اچھا بری بدعت میں ایک آسان قانون بتا دوں. بری بدعت کون سی؟ بری بدعت وہ ہے جو شریعت سے ٹکراؤ پیدا کرتی ہو. بری بدعت وہ جس پر ہمیں عمل نہیں کرنا، وہ جو اللہ و رسول کے خلاف ہو، جو اللہ و رسول کے احکامات سے ٹکرائے، جو شریعت سے ٹکرائے، وہ بدعت سیئہ، وہ جہنم میں لے جانے والی بدعت. لیکن اگر ایسا نہ ہو، وہ قرآن سے نہ ٹکراتی ہو، احادیث سے نہ ٹکرائے، اللہ رسول کے حکم سے نہ ٹکرائے، نہ شریعت سے ٹکراؤ، تو پھر وہ بدعت اچھی ہو جاتی ہے. جیسے حضرت عمر نے تراویح لوگ اکیلے حضور کے زمانے سے پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی اکیلے پڑھتے رہے. عمر نے ایک ساتھ جمع کیا اور فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے،
ہم بھی عمل کرتے آئے. اب یہ جو تراویح کا انکار کرتے ہیں وہ تو ان کے دشمن، لیکن ہم تو حضور والے. تم ابو بکر و عمر کو دیکھو، ہم تو حضور کو دیکھتے ہیں. حضور نے فرمایا میری سنت تم پر لازم، اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفاء ان کی بھی سنت لازم، ان کی سنت لازم. تو اب حضرت ابو بکر و عمر ہے نا، یہ سرکار نے اپنے پہلو میں لٹا کر بتایا ہے، بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہیں، دشمن والے نہیں ہیں، یہ میرے والے ہیں. ہاں تو اب کہنے کی بات یہ ہے، حضرت عمر نے تب سے جمع کیا تو ہم با جماعت پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ نہیں، لیکن آگے پھر ایک اختلاف ہو جاتا ہے. تراویح 8 رکعت کے 20 رکعت ہے نا. اب کچھ لوگ وہ ایک تو وہ جو تراویح ہے ہی نہیں جن کے ہاں وہ پڑھتے ہی نہیں، لیکن دوسرے وہ ہیں جو تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں 8 رکعت 20 نہیں. اور وہ کہاں سے لائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث سرکار 8 رکعت پڑھتے تھے. ارے بیوقوف، وہ صرف رمضان میں نہیں، وہ پورا سال 8 رکعت پڑھتے تھے. وہ پورا سال 8 رکعت پڑھتے. وہ تہجد کی 8 کہ جس میں 3 ملا کر 11 رکعت سرکار پڑھتے ہیں، وہ تو پورے سال والی ہے. وہ مت دیکھ، یہ دیکھ جو سرکار نے اپنے حجرے میں ادا فرمائی ہے، جس پر امت نے، صحابہ اور ساری امت نے اس بات پر اجماع کیا کہ یہ 20 رکعت ہوگی، اور وہ بھی ترویحات کے ذریعے. سرکار فرماتے ہر 4 رکعت میں ترویحہ. ترویحہ کا معنی آرام، ترویحہ کا معنی آرام، کہ بندہ 4 رکعت پڑھے. چونکہ ہم اب اسپیڈ والے ہو گئے تو ہمیں اتنا آرام کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم صرف پیر پلاٹھی مار کر تھوڑی دیر ہے نا 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں جب تک دعا ہو جائے ہے نا، اور ہو گیا ہمارا یہ ترویحہ. لیکن حضور کے زمانے میں آپ سوچیں کیسی تراویح ہوتی ہوگی. وہ آہستہ سے پڑھنا، آدھی پونی رات تراویح میں گزرتی ہوگی. تو ہر 4 کے بعد وہ ترویحہ کرتے، اور ترویحہ ہر 4 کے بعد ہوتا ہے، یعنی تھوڑا ریلیکس، تھوڑا آرام. اور پھر آرام ہوا تھوڑا سا، کہتے پھر چلو کھڑے ہو جاؤ، ریلیکس ہو گئے کھڑے ہو جاؤ، پھر پڑھو. تو اب یہ جو ترویحات ہیں یہ جمع کا سیگا، یہ جمع کا. سرکار کی حدیث میں ترویحات لفظ آیا، ترویحہ نہیں، ترویحات. اور ترویحات جمع کا، اور جمع یعنی پلورل، بہووچن. اور کلام عرب میں بہووچن جو پلورل ہو وہ کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے، کم از کم 3، زیادہ کی حد نہیں لیکن کم از کم 3 پر. تو اب 3 ترویحات تو کمپلسری ہو گئے ترویحات میں، 3 ترویحہ کمپلسری. تو 4 کے بعد 1 ترویحہ، پھر 4 کے بعد 1 ترویحہ، پھر 4 کے بعد 1 ترویحہ. 12 رکعت تو کمپلسری صرف ترویحات سے ثابت ہو گئی. 12 رکعت تو صرف ترویحات کہنے سے ثابت. اور تمہارے یہاں 8 رکعت ایک ہی ترویحہ ہے. 4 رکعت کے بعد ترویحہ، پھر 4 رکعت بعد ختم ہو گئی، ایک ہی ترویحہ ہے نا. تو 12 تو ایسے ہی ہو گئی. اور تم کہو کہ صرف 8، تو یہ 8 ثابت نہیں. 20 رکعت یہ ثابت، وہ 8 تہجد والی ہے. 20 احادیث سے ثابت. صحابہ نے اس بات پر اجماع کیا کہ 20 رکعت پڑھی جائے گی. حضرت عمر نے کہا 20 پڑھیں گے، حضرت عمر نے کہا 20 پڑھی جائے گی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یا دیگر جتنے صحابہ سب نے کہا تراویح کتنی؟ کہا 20 رکعت. وہ ایک آدھ روایت ہے 36 رکعت. تو اہل مدینہ، باقی سارے مسلمان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مکہ والے، کوفہ والے، بصرہ والے 20 پڑھتے تھے. مدینے والے 36 پڑھتے تھے. وہ 36 پڑھتے. ان کا ایک الگ عمل ہے، 36 رکعت امام مالک کے نزدیک، لیکن باقی سب کے نزدیک 20 رکعت. تو ہم نے باقی سب والا لیا، 20 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تراویح احادیث سے ثابت، وہ بھی 20 رکعت ثابت ہے. اور یہ 20 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، حضور کی سنت ہی پر عمل کر رہے ہیں. تو اسی طرح ایسا بات تو مجھے کچھ اور کرنی تھی لیکن پھر ایک الگ ٹاپک چل دیا ہے نا. اسی مہینے میں، ویسے تو ہر سال ہم جب سب سے پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے ہوں تب ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. 1 سال گزر جائے تو یعنی کہ صاحب نصاب بننے کے بعد 1 سال گزرا ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اور یہ تاریخ ہمیں نہیں پتا، ہم یاد ہی نہیں رکھتے. تو ہمارے یہاں عام رواج ہو گیا کہ ہم ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. ماہ رمضان آیا بھائی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہمیں اپنی تاریخ ہی نہیں پتا. حالانکہ تاریخ یاد رکھنے کا، اور یہ پرانے تو بھول گئے، پرانوں کو یاد نہیں، لیکن یہ جتنی جنریشن نہیں ہے
نئی نسل ہے، نوجوان ہیں جو بچے ہیں، میں ان سے کہوں گا آپ جب کمانا شروع کرو اور پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنو، تاریخ نوٹ کر لینا، تاریخ نوٹ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تاریخ سے آگے جتنا دن بڑھو گے گنہگار ہوگے، کہ زکوٰۃ میں تاخیر، زکوٰۃ ادا نہ کی تو گنہگار ہوں گے۔ آپ بتائیں، آپ میں سے کسی کو اپنی تاریخ یاد ہے سوائے میرے؟ مجھے اپنی تاریخ یاد ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ صاحب نصاب کب بنے تھے؟ کسی کو یاد؟ کوئی یاد نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہمارا وہ ذہن بنا ہوا ہے ماہ رمضان میں زکوٰۃ دینی۔ نہیں، اصل میں زکوٰۃ نکالنے کا جو طریقہ اور جو شریعت نے بتایا وہ کیا کہ صاحب نصاب جس تاریخ کو، اسلامی تاریخ، انگریزی سال کا اعتبار نہیں، اسلامی سال کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے کہ انگریزی سال کا اعتبار کریں گے تو کچھ سالوں میں 20 25 30 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ غائب ہو جائے گی۔ ہم یہ کم، یعنی ہمارے ایام کم، اسلامی سال میں 355 دن اور 8 گھنٹے، اور انگریزی سال میں 365 دن اور کچھ اوپر کچھ گھڑیاں ہیں۔ بہرحال یہ 365 دن اور ادھر 355، 10 دن کا فرق ہے۔ اور یہ 10 دن ہر سال کم ہوتے ہوتے ایک ٹائم وہ آئے گا کہ پورے ایک سال، یعنی 25 30 سال میں ایک سال آئے گا کہ آپ کے پورے ایک سال کی زکوٰۃ غائب ہو جائے گی، یہ آپ نے ادا نہیں کی۔ تو اسلامی سال کا اعتبار کیا جائے گا جس وقت آپ صاحب نصاب بنے، اور وہ صاحب نصاب بننے کی تاریخ کیا؟ جس وقت آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت آ گئی، آپ کے پاس جمع ہو گئی، بیلنس، بینک بیلنس، تو پھر سمجھو کہ اب آپ بن گئے صاحب نصاب۔ کبھی ہوتا ہے ایک بندہ ہے، مثال کے اوپر آج کی تاریخ میں 1,75,000 1,65,000 اتنے میں بندہ، چونکہ چاندی کا بھاؤ اوپر نیچے ہوتا ہے تو جو بھی بھاؤ ہو 52.5 تولہ یعنی کہ 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی خریدنے جتنی قیمت آپ کے پاس ہو، آج کل کے زمانے میں 1,65 1,75 1,70 کے قریب، یہ اتنی اگر رقم آپ کے پاس جمع ہے، آپ صاحب نصاب۔ جب صاحب نصاب ہو گئے تو ابھی زکوٰۃ نہیں نکالنی، یہ تاریخ یاد کر لو۔ اب آئندہ سال جب یہ اسلامی تاریخ آئے گی، آپ کے پاس اتنی رقم ہو جو نصاب کو پہنچتی ہو، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ہر چیز پر ایک سال پورا گزارتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گئے سال یا 2 لاکھ کسی کے پاس آ گئے تو صاحب نصاب بنا، 2 لاکھ آئے، صاحب نصاب بن گیا۔ اب جب واپس وہی تاریخ آئی ہے نا، اس تاریخ کے آنے سے 2 دن پہلے اس کے پاس 2 لاکھ تھے، لیکن پھر 2 دن پہلے 1 کروڑ آ گئے۔ اب یعنی کہ اس کو مثال کے طور پر 15 رمضان کو زکوٰۃ نکالنی تھی اور اس کے پاس 13 رمضان کو 1 کروڑ روپیہ آ گئے۔ 2 لاکھ تو پہلے سے ہیں اکاؤنٹ میں، اب 1 کروڑ آئے تو کہتے ہیں کہ 2 لاکھ پر تو سال گزرا، کروڑ پر تو نہیں گزرا۔ حالانکہ اس کروڑ پر سال گزارنے کی ضرورت نہیں، اب جتنا جو کچھ آئے گا وہ 2 لاکھ میں ملتا جائے گا۔ اب 2 دن کے بعد 13 کو کروڑ آئے، 15 کو زکوٰۃ نکالنی ہے، 15 کو آپ کو 1 کروڑ 2 لاکھ پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ پورا نصاب ہے، اور ہر ایک کا اپنا الگ نصاب ہوگا۔ شوہر کا الگ ہے، بیوی کا الگ، بیٹوں کا الگ، بیٹیوں کا الگ، سب کا اپنا اپنا حساب، ماں کا الگ، باپ کا الگ۔ کچھ لوگ تو بہانے بناتے ہیں میرے شوہر پر قرضہ ہے زیورات 10 تولہ سونا لے کر بیٹھی تجوری میں، لیکن شوہر پر 10 لاکھ کا قرضہ، کہتے ہیں میرے شوہر پر 10 لاکھ کا قرضہ ہے۔ شوہر بھی بھائی وہ تو کماتی نہیں، دینا مجھے، اور مجھ پر تو قرضہ ہے۔ بھائی تو سونا بیچ کر دے لیکن اس پر تو زکوٰۃ ہے۔ قرضہ شوہر پر، عورت پر نہیں شمار کیا جائے گا، عورت کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہے نا۔ ہاں، تو یہ ہر ایک کا اپنا الگ حساب ہوتا ہے، آپ وہ حساب یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہوں گی تو آئندہ ہفتے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جن کی سنت باقی ہو اپنی سنت ادا کر لیں۔